بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ روزانہ 1000 نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ عرض کی گئی، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بحالت مرض مرتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے اور قبر کے فتنوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ ہر صبح شام اسے جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔ نیکی اور برائی کا احساس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیتا ہے۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روزے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رمضان اور جنت کے دروازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔
باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کرو۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ دیری میں بہتری، انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ مجھے کوئی ایسی عبادت معلوم نہیں جو لوگوں کو علم سکھانے سے افضل ہو۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی وہ ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔